role of navigation model in the development of business models. یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. السلام علیکم. گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے ڈیٹیل کے اندر ڈسکشن کی کہ آپ اگر ایک نئے مسافر ہیں بزنس کی دنیا کے اور ایک نوویس بزنس مین ہیں، ایک نوویس انٹرپرینور ہیں، ایک اسپائرنگ انٹرپرینور ہیں، ایک وانابی انٹرپرینور ہیں، یا آپ ایک نئی فیلڈ کے اندر قدم رکھ رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر آپ سٹارٹ کس طرح لے سکتے ہیں. اس میں ہم نے بیسز ایفیکچویشن کو بنایا اور اس سے ریسورسز سے سٹارٹ لے کر آئیڈیاز کو سے جو پروڈکٹس اور سروسز وجود میں آتے ہیں یا کانسیپٹس وجود میں آتے ہیں، ان کو کسی ایک کسٹمر کو سیل کرنا، اس کو کیسے بالنگ لے ماڈل کو یوز کرتے ہوئے ایک کسٹمر کو ڈھونڈنا اور اس کو سے سٹارٹ لینا اور پھر آہستہ آہستہ آگے موو کرنا. لیکن وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد ہمارے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم ایک ایسے بزنس ماڈل کو کریٹ کریں اور ایسے بزنس ماڈل کو ایکسپیریمنٹ کر کے اس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز کو آہستہ آہستہ بنائیں، جو کہ ہمیں آنے والے وقتوں کے اندر بزنس کو بڑے آپریشنز یا چھوٹے آپریشنز کے حوالے سے جاری و ساری رکھے. یعنی اس بزنس ماڈل کے اندر اتنی سخت ہو کہ اگر آپ اس کو بڑے پیمانے پر بھی اپلائی کریں تو وہ وہاں پر بھی یوز ہو سکے، آپ کے لیے گائیڈنس بن سکے، اور چھوٹے پیمانے پر بھی اگر آپ اس کو کریں تو وہ آپ کے لیے گائیڈنس بن سکے، اور اس کے اندر انوویشن اور کریٹیوٹی اور امپرووائزیشن کی جگہ بھی موجود ہے. تو اس کے لیے آج ہم ڈسکس کریں گے نیویگیشن ماڈل. نیویگیشن کرتے ہیں کہ موو کرنا، سفر کرنا پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک، پوائنٹ بی سے پوائنٹ سی تک، سی سے ڈی تک، اے سے بی، بی سے اے، اے سے بی، بی سے اے. نیویگیشن ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ ایک انٹرپرینور اپنے بزنس کی اپروچ کے اندر لینئر نہیں ہوا کرتا، یعنی بالکل ایک سمت کو سوچنے والا نہیں ہوتا کہ بھائی میں نے ریسورسز کو اینالائز کیا، ویلیو پروپوزیشن بنا لیا اور ایک کسٹمر کو پروڈکٹ بیچ دی. یہاں پر اس کا سفر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کو پہلے کانٹیکٹ سے اور پہلی سیل سے اس کو لرننگ ہوئی، کچھ مسٹیکس بھی ہوئی ہوں گی، ان سے سیکھنا بہت لازمی ہے اور آگے ان کو انکارپوریٹ کرنا ہے. نیویگیشن ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ ایک انٹرپرینور اپنے آئیڈیا یا ویلیو پروپوزیشن اور اپنے کسٹمر سیگمنٹس کے درمیان میں نیویگیٹ کرتا رہتا ہے. یعنی پہلے وہ اپنے ویلیو پروپوزیشن کو بناتا ہے، پروڈکٹ یا سروسز کو بناتا ہے، اور کسٹمر کے پاس پھر ان کو لے کے جاتا ہے. کسٹمر کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہوتی ہے، اس کی لرننگ ہوتی ہے، اس کو وہ انکارپوریٹ کرتا ہے، واپس اپنے ویلیو پروپوزیشن کے اوپر آتا ہے، ان کو انکارپوریٹ کر کے دوبارہ سے پھر کسٹمر کے پاس جاتا ہے. کسٹمر سے پھر جب اس کی انٹریکشن ہوتی ہے، اس کو اور انفارمیشن حاصل ہوتی ہے، اس کو دوبارہ سے وہ اپنے ویلیو پروپوزیشن کے اندر انکارپوریٹ کرتا ہے. اسی طرح ریلیشن شپس کی بات بھی ہے، اسی طرح چینلز کی بات ہے، اسی طرح ریونیو سٹریمز کی بات ہے، اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کی بات ہے، کی ریسورسز کی بات ہے، اسی طرح کی پارٹنرشپس کی بات ہے، اور اسی طرح سے کاسٹ اسٹرکچر کی بات ہے. کہ ایک انٹرپرینور وہ نیویگیٹ کرتا رہتا ہے اپنے ویلیو پروپوزیشن اپنے کسٹمر سیگمنٹ کے دوران، ٹو اینڈ فرو. اور اس پوری نیویگیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بزنس ماڈل کو بلڈ کر لے. یعنی اس کی کسی بھی نوویس انٹرپرینور وہ تب کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ بزنس ماڈلنگ کی اپروچ رکھے،
نیویگیشن اس کی یہ چیز بتا رہی ہے کہ یہ جو اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی سٹرگل کر رہا ہے، تو یہ جو سٹرگل کر رہا ہے یہ بزنس ماڈل کو بلڈ کرنے کے لیے سٹرگل کر رہا ہے. اسی طرح وہ اپنے ویلیو پروپوزیشن سے کی پارٹنرشپس کی طرف جب جائے گا، ایک پارٹنر کو بنائے گا پھر اپنے ویلیو پروپوزیشن پر آئے گا، کچھ اس کے اندر چینجز یا امپروومنٹس لے کر آئے گا، یا کوئی چیز کٹ کرے گا، یا کوئی چیز ایڈ کرے گا، یا کوئی نیا کانسیپٹ بلڈ کرے گا. پھر دوبارہ سے کی پارٹنرز کی طرف جائے گا، کوئی نیا پارٹنر بنائے گا، پھر اس کو لے کر آئے گا، پھر اپنے ویلیو پروپوزیشن کے اندر چیزوں کو انکارپوریٹ کرے گا، اور اس کا امپیکٹ باقی جو جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں بزنس ماڈل کے اس کے اوپر پڑ رہا ہوگا. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم نے سٹارٹ لینے کے بعد اگر ہم نے اپنے بزنس ماڈل کو گرو کرنا ہے تو ہمیں نیویگیشن ماڈل اس کے اندر یوز کرنا پڑے گا. ہمیں شروع میں سٹرگل کرنی پڑے گی، اور ان 9 ڈائمینشنز کے اوپر ہمیں بار بار سوچنا پڑے گا. ہمیں بار بار اپنی جو ہم نے جس طرح شروع میں ایک بلومز ٹیکسانومی ہم نے ڈسکس کی تھی، جس کے اندر ہم نے بات کی کہ آپ نے صرف میمورائزیشن تک نہیں رہنا، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ نے کمپریہینڈ بھی کرنا ہے، انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے چیزوں کو. کمپریہنشن کے بعد آپ نے اپنی کریٹیکل تھنکنگ کو بھی یوز کرنا ہے. کریٹیکل تھنکنگ کو یوز کرنے کے بعد آپ نے پھر اپنی انالیٹیکل سکلز کو بھی یوز کرنا ہے، باہر بھی دیکھنا ہے، انالائز کرنا ہے چیزوں کو، اور کرتے رہنا ہے، اور پھر کانسیپٹس کو سنتھیسائز کرنا ہے. تو یہ جو نیویگیشن ہے، یہ جو انٹریکشن ہے کسٹمرز کے ساتھ، ریلیشن شپس کے ساتھ، چینلز کے ساتھ، ریونیو سٹریمز کے ساتھ، کی پارٹنرز کے ساتھ، کی ریسورسز کے ساتھ، کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ، کاسٹ سٹرکچر کے ساتھ، یہ بیسیکلی اس لیے ہے کہ آپ ایک روبسٹ بزنس ماڈل بنا سکیں اور اپنے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنا سکیں جس کے اوپر آپ بہتر طریقے سے ویلیو کریٹ کر سکیں اپنے لیے اور اپنے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے، یا پارٹنرز کے لیے ہم کہیں گے جو آپ کے کو کریٹرز ہیں. آپ اپنی ویلیو کو ڈیلیور کر سکیں اپنے کسٹمرز تک جو آپ کے پارٹنرز ہیں، کو کریٹرز ہیں. اور اس طرح آپ اپنے بزنس کے لیے، کیونکہ آپ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ حلال رزق کمائیں. اگر آپ نے 10 روپے خرچ کیے ہیں تو آپ کو 11 روپے اس کے بدلے میں ملے، تاکہ 1 روپیہ آپ کو نفع مل جائے، 2 روپے آپ کو نفع مل جائے، اور آپ جو ہے اپنی جو نیڈ ہے تجارت کی اور کاروبار کی اس کو بھی پورا کریں. اس کے ساتھ آپ لوگوں کو سرو بھی کر رہے ہیں، ان کو ایک سروس بھی دے رہے ہیں، ایک پروڈکٹ بھی دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ اپنے بزنس کو بھی گرو کر رہے ہیں. تو یہ نیویگیشن ماڈل جو ہے یہ کافی آپ کو ایک ایگزیکیوشن کے حوالے سے کافی گائیڈ لائن دے دیتے ہیں. تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین، ہماری فیملی میں کوئی بزنس مین نہیں رہا اور ہم نے کبھی بزنس نہیں کیا، تو وہ ان جو تھوڑی بہت ہم نے اس کے اندر امپورٹنٹ ٹپس وغیرہ ڈسکس کیے ہیں، اگر آپ اس کو مد نظر رکھ کے پریکٹس کریں اور محنت کریں اور کوشش کریں اور ہمت کریں تو آپ ایک اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہر وقت آپ نے اپنی انالیٹیکل سکلز کو، اپنی جو سنتھسس کی سکل ہے ان کو، اپنی کریٹیوٹی، اپنی انوویشن، اپنی جو سوشل ڈائمینشنز ہیں ان کو ہر وقت یوز کرنا ہے، اپنی کریٹیکل تھنکنگ کو یوز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل کی نعمت دی ہے اس کو استعمال کرنا ہے، اپنے اندر کامن سینس لے کر آنی ہے، کیونکہ یہ جو نظام تعلیم ہے یہ ہمارے اندر سے کامن سینس کو ختم کرتا ہے، ہمیں ریئلٹی سے دور کر دیتا ہے، ہمیں تخیل اور خواب و خیالات کے اندر ڈال دیتا ہے. ہمیں حقیقت کی دنیا کے قریب آنا ہے.
تو یہ ماڈلز آپ کو تب فائدہ دیں گے، ان کا اس طرح جان لینا کافی نہیں ہے، یہ آپ کو تب فائدہ دیں گے جب آپ عملی طور پر ایک کام شروع کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت ہمارے ملک کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، ہمارے بچوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ اسی راستے کو اپنائیں، اپنے پیشنز کو، اپنی یونیکنیس کو ایکسپلور کریں، پروڈکٹس بنائیں، سروسز کریٹ کریں، سب سے پہلے اپنے ریجن کے اندر سرو کریں، اپنے ملک کو سرو کریں، اور جو ایکسس کے اندر آپ کوئی پروڈکٹ یا سروس بناتے ہیں تو ان کو آپ ایکسپورٹ لیول کے اوپر بھی لے جا سکتے ہیں۔ لیکن اپنے دماغ کو پہلے سے کسی پری پلانڈ آئیڈیا یا پلان کے تحت بند نہ کر دیں، لمٹائز نہ کریں۔ یہ ایکشن اتنی زبردست چیز ہے، یہ آپ کے لیے نئی نئی دنیا کو اور نئی نئی پاسبلٹیز کو کھولتی ہے۔ جب آپ نیویگیٹ کریں گے اور اسٹرگل کریں گے اور محنت کریں گے، عاجزی کو رکھیں گے، لرننگ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے، لرننگز کو انکارپوریٹ کریں گے، اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے، انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ یعنی وہ جو ایفیکچویشن کے جو اصول ہیں جس میں برڈ ان ہینڈ پرنسپل ہے کہ اپنی ریسورسز میں رہ کر شروع کریں، افورڈیبل لاس ہے کہ لاس کو سامنے رکھیں، کوئی بھی ایکشن یا ڈیسیژن اس بیسس پہ لیں کہ اگر اس میں نقصان ہو جائے تو یہ میرے لیے قابل برداشت ہے یا نہیں، اگر قابل برداشت ہو تو آنکھیں بند کر کے وہ اسٹیپ لے لیں۔ اور لیمونیڈ پرنسپل کہ آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو اوپن رکھیں اور سرپرائزز کے لیے تیار رہیں۔ ہر آنے والا دن نیا ہے، ہر آنے والی انٹریکشن نئی ہے، ایک کسٹمر کے ساتھ پہلے جو آپ کی انٹریکشن ہوئی ہے، دوبارہ جب انٹریکشن ہوگی وہ ایک نئی انٹریکشن ہے، تو ہر وقت سرپرائزز کے لیے تیار رہیں اور اوپن مائنڈ سیٹ رکھیں، اپنے آپ کو کسی بھی آئیڈیا کسی بھی پلان کے اندر بند نہ کریں، اور کولیبریشن کا مائنڈ سیٹ رکھیں، لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں اور اپنے حال کے اندر رہیں، جو حال کا امر ہے، جو حال کا تقاضا ہے، اس کو بہتر طریقے کے ساتھ پورا کرنے کے لیے آپ اپنی تمام ایفرٹس لگائیں۔ جس طرح رچرڈ برینسن ہے، وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے آتا ہے اور بڑا کامیاب بزنس مین ہے، لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہی از دا موسٹ امیجنیٹو اینڈ موسٹ انوویٹو پرسن ان دا ورلڈ، کہ یہ سب سے زیادہ تخلیقی صلاحیات کا مالک اور جو جدت کے حوالے سے، انوویشن کے حوالے سے سب سے جو ہے وہ بلندی کے اوپر ہے۔ لیکن آپ اس کا فارمولہ سنیں، وہ بیسیکلی ایک انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، ایکسپرٹ انٹرپرینور ہے، اور انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر چلتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم ایک نیا بزنس یا کوئی نئی پاسبلٹی پر کام کرنا شروع کرتے ہیں تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ باقی سب کام چھوڑ کے اس پر ہم فوکس ہوتے ہیں اور اس کو اپنا 110% دیتے ہیں، اپنی طرف سے تمام محنت کرتے ہیں، مکمل محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بہتر سے بہتر کر سکے۔ 3 مہینے، 2 مہینے، 1 مہینہ، 6 مہینے، 7 مہینے، جتنا وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اتنا ہم اس پہ اسٹرگل کرتے ہیں، اور پھر نتائج ہوتے ہیں وہ خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ یہ میری اپروچ جو ہے یہ ہمیشہ فروٹفل ثابت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہم اپنے کسی بھی ایک ریسورسز کو لے کر اپنے کسی بھی پیشن بیسڈ کوئی بھی بزنس کو لیں، بزنس آئیڈیا کو لیں اور اس پر اپنے فل ایفرٹ لگائیں، محنت